اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم مسلم ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی لاجواب وظیفے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی اور مصیبت آپ سے دور ہونے والی ہے۔ آپ کی پریشانی چاہے جیسے بھی ہے، اس پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ جس طرح کے جادو جنات کا آپ کو شک ہے تو بھی اس وظیفے کو کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے بندش کی ہے تو بھی یہ وظیفہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے جو کہ مختصر سی آیت کا وظیفہ ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو یاد کر لیجئے اور بتلائے گئے طریقے پر اس آیت کا وظیفہ کریں اور اپنی زندگی کی پریشانیوں سے نجات پائیں۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس آیت کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، موجودہ دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت یا پریشانی کا شکار ہے۔ حسد اور کینہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، جس کی وجہ سے تعویذات یا جادو کے ذریعے لوگ اپنوں ہی کے کام بند کروا دیتے ہیں اور اپنوں کی راہوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کی پریشانی سے نجات پا سکے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اس آیت سے جڑا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں پیارے دوستو، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، احساس کو قائم کریں، نسل اور ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کے قدر کو مقدم رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار ان کا مذاق اڑانے لگی اور اتنے پتھر مارتے کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے۔ جب صحت یاب ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر چکے۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی، میرے پروردگار یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا دے کہ تو کتنی طاقت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا، اے نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کر کے اس میں پورے جہاں کا چرند و پرند اور انسان کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئے۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت کاٹے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ پوری قوم ہنستی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال بعد وہ تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں ہمیں بھی شامل کرو۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسان کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو رو رو کر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے نسل کو بچا لیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین کو پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی اور اپنے خالق کی کہ ہم کبھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے اس جوڑے کو کشتی میں سوار کر دیا۔ اس نجات کی کشتی میں سوار ہوئے جو مخلوقات سوار ہوئی سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب کے سبب تباہ ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوق زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو آج تک کسی بھی حیوان نے نہیں بھلایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جو جنگل میں کسی بھی سانپ اور بچھو کے سامنے اس آیت کو پڑھ جاتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، تو سانپ اور بچھو اس آیت اور وعدے کو سمجھ کر انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اس وظیفے کی جو سلام علی نوح فی العالمین کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کی طاقت کے حوالے سے آپ نے یہ واقعہ ملاحظہ کیا جو حضرت نوح علیہ السلام سے جڑا واقعہ ہے۔
چلیے اب آپ کو اس آیت کا وظیفہ بتاتا ہوں، اس کا طریقہ غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، جادو جنات کے اثرات ہے، آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں اور ساتھ میں یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد یہی آیت سلام علی نوح فی العالمین 30 بار یا 41 بار پڑھ لیں، جادو جنات اور ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیو، اس آیت میں بڑی طاقت ہے، جس پریشانی کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور جادو جنات کے اثرات بھی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، پریشانی مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس آیت کا آپ نے پورے یقین کے ساتھ ورد کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہی آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا اور آپ کے رکاوٹوں کو دور فرمائے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔